وزیر داخلہ چودھری نثار اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ کہا کہ پتہ نہیں وزیر داخلہ نے کیوں پریس کانفرنس کر دی۔ مثلا 4 دن ہر کوئی یک زبان ہو کے کہتا رہا کہ حکومت پاکستان کا موقف نہیں آ رہا، مگر جب آ گیا تو وزیر داخلہ نے کیوں، ایک نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو دانشوری کہتے ہیں، کہ فوج نہیں بولی، وزیر داخلہ نہیں بولا، وزیر داخلہ کیوں بولا، وزیر خارجہ نہیں بولا، وزیر داخلہ کیوں، میرے پاس کیا جواب ہے؟ وہی وہ جو آٹا گوندتے وقت ہلتی کیوں ہو، اس کے علاوہ میرا اس پہ جواب کوئی نہیں ہے۔ اگلے دن ایک سفیر آئے میری پریس کانفرنس کے بعد، ایک ہمارے دوست برادر ملک کے سفیر وزارت خارجہ میں، کئی آئے مگر ان میں سے ایک نے کہا کہ پاکستان کا جو نیشنل نیریٹو ہے ٹیررزم پہ اور یہ جو ڈرون اٹیکس ہے یہ بہت افیکٹو ہے، بہت افیکٹو ہے اور لاجیکل ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، آپ نے دور رس قربانیوں کے باوجود دور رس اقدامات کیے ہیں اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، مگر الزام بھی آپ پہ لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ انہوں کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نیشنل نیریٹو اس حوالے سے افیکٹو ہونے کے باوجود کچھ عناصر ہیں آپ کی میڈیا میں کہ جب وہ نیریٹو آتا ہے تو اس میں وہ اتنے کیڑے نکالتے ہیں کہ وہ نیشنل پاکستان کا نیریٹو بین الاقوامی دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی اس کا تیا پانچا ہو ہوتا ہے۔ یہ ایک ہمارے برادر ملک نے کہا۔ تو میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں کہ ایک حملہ ہوا ہماری سرزمین پہ، اس کے بعد بہت سارے اور حالات و واقعات ہوئے جس کا نوٹس غیر ملک میں ان کے صدر نے لیا، تو کیا پھر حکومتی موقف کا بیان بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ اور بنتا تھا تو جو میں نے بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر کی، کیا اس بات کی متقاضی نہیں تھی کہ وزیر داخلہ یہ پریس کانفرنس کرتا؟ مگر میں یہ وضاحت کوئی نہیں کر رہا، جواب ان لوگوں کو نہیں دے رہا جنہوں نے ہاں ان کے پس منظر کیا ہے، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا، مگر انہوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ جو کچھ حکومت نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے اس کے کوئی مخالف بات انہوں نے کرنی ہے۔ مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا، چند لوگ مجھے پتہ ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، مگر میں نے اپنے آپ کو اس طرف فوکس نہیں کرنا۔ میں جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے، آج 1 پوائنٹ ایشو ہے۔ ان حالات و واقعات کے بعد میں نے ایک میٹنگ یہیں لی اور آج اسی پس منظر میں دوسری میٹنگ لی۔ 48 گھنٹے کا میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، صرف نادرا کو نہیں، ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹس۔ میں نے میٹنگ میں کہا تھا اور آج پھر اس بات کو دہرایا کہ کسی بھی باعزت، باوقار، جمہوری، باغیرت ملک کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ اس کی سٹیزن شپ، اس کی شہریت بیچی جائے۔ آپ میں سے خواہ وہ ڈائریکٹریٹ پاسپورٹس ہے یا نادرا ہے، آپ میں سے کئی لوگ جو اس گھناؤنے کاروبار میں مصروف ہیں، ان کے لیے یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کو جعلی پاسپورٹ دے دیا جائے، جعلی لائسنس دے دیا جائے، آرمز لائسنس یا ڈرائیونگ لائسنس، مگر یہ مسئلہ صرف ایک جعلی کاغذات یا جعلی فرض زمین کا دے دیا جائے، مگر یہ مسئلہ صرف جعلی کاغذات یا جعلی فرض کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہوا تو میں نے بطور وزیر داخلہ اس پہ توجہ دی۔ میں نے آج ان کو یاد دلایا کہ جب سب سے پہلے میں آیا تھا آج سے 3 سال پہلے، تو میں نے اس پہ توجہ دی اور بہت سارا کام ہوا ہے۔ میں نے فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں۔ 2006 میں جو پاسپورٹس بلیک لسٹ ہوئے، اس پہ توجہ ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ پچھلی حکومت، پچھلی سے بھی پچھلی حکومت، پیپلز پارٹی سے بھی پہلی حکومت تھی جس کے دوران سب سے زیادہ یہ جعلی چیزیں بیچی گئیں۔
پورے سال میں 25 پاسپورٹس بلیک لسٹ ہوئے اور کاروائی ہوئی. 2007 میں 37. 2008 میں جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو 12 پورے سال. 2009 میں 25. 2010 11 12 3 سال ملا کے 361. ہمارے پچھلے 2 سال میں 29,000 تو ہم اس کام پہ لگے ہوئے تھے. نادرا امپلائیز جن کے خلاف کاروائی ہوئی جعلی یا انلیگل پروسیسنگ کی, 2001 2002 2003 میں 0. گویا اس وقت نادرا کے تمام ملازمین فرشتے تھے. یہ جو پاسپورٹ ولی محمد کا, یہ 2001 میں بنا, کسی ایک کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. 2002 میں نہیں ہوئی, 2003 میں. 2004 میں 8 کے خلاف کاروائی ہوئی. 2005 میں 4. 2006 میں پھر 0. 2008 میں 3. اسی طرح معاملہ چلتا رہا. ہمارے دور میں سب ملا کے ویسے تو 600 کچھ ہیں, مگر اگر 2013 سے 2016 3 سال کا میں کروں تو 826 بنتے ہیں. 826. اس پر ہم میں صرف چل رہے تھے. جیسے میں نے کہا کہ ان 5 مہینوں میں 1,12,000 شناختی کارڈ بلاک ہوئے. پچھلے سال کچھ 96,000 تھے. 96,000 تھے یا 94,000 تھے, بہرحال 90,000 پلس تھے. مگر اب ہمیں ایک ایمرجنسی صورتحال کا سامنا ہے. میں نے نادرا والوں کو بھی کہا اور پاسپورٹ والوں کو بھی کہا. میرے لیے یہ بات قابل اطمینان نہیں ہے کہ اس وقت تو کاروائی ہوتی نہیں تھی جب یہ کام زیادہ عروج پہ تھا. اب لاکھوں کے حساب سے نادرا کے کارڈز بلاک ہوتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے پاسپورٹس بلاک ہوتے ہیں. میرے لیے جو اطمینان بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ خواہ واقعہ کب کا ہو, ابھی تک ہم شفافیت سامنے نہیں لا سکے. میرے سامنے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ولی محمد کو یہ جو شناختی کارڈ ہے وہ 2001 میں دیا گیا. ان کو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ 2002 میں دیا گیا. اس بنیاد پہ پاسپورٹ پہلا 2005 میں دیا گیا. رینیو 2011 یا 12 میں ہوا, مگر اب رینیول 2016 میں ہونی تھی, اکتوبر میں. میرے لیے یہ قابل اطمینان نہیں ہے کہ میرے دور میں نہ شناختی کارڈ اور نہ پاسپورٹ جعلی. میں نے کہا چلیں ہماری حکومت تو نہیں تھی, نادرا تو ویسے کی ویسی تھی نا, پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ تو ویسے کا ویسے ہی تھا نا. اٹس ناٹ اباؤٹ گورنمنٹس, اٹس اباؤٹ انسٹیٹیوشنس. تو اس لیے ہم نے کچھ فوری طور پر ہنگامی بنیاد پر نئے اقدامات, جس کا میں آپ کے سامنے, اور اس لیے آج میں نے پریس کانفرنس کی. ہم پریس ریلیز بھی کر سکتے تھے مگر مجھے سپورٹ چاہیے عوام سے بھی اور سب سے بڑھ کر میڈیا سے. ایک تو یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 6 مہینوں میں تمام شناختی کارڈز کی ری ویریفیکیشن ہوگی. اب مجھے بار بار کہا گیا کہ امپاسبل ٹاسک ہے, بار بار کہا گیا کہ بہت پیسہ لگے گا. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے یہاں ہار خریدنے کے لیے تو آپ پاس پیسہ ہے, اور اپنی تنخواہوں کے لیے تو آپ کے پاس پیسے ہیں. آپ کے دائیں بائیں پیسہ پھینکنے کے تو پیسے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ جب میں نے سمز کا اعلان کیا کہ ہم نے 3 مہینے کی تمام ویریفیکیشن کرنی ہے, تو تمام سیلولر کمپنیز نے پرائم منسٹر سے شکایت کی کہ ہم جا رہے ہیں, ہم ملک سے جا رہے ہیں, ہم نے 6 ارب کے. تو میں نے کہا کہ میرے لیے پاکستان کی سیکیورٹی سے زیادہ اہم نہیں ہے, یہ 3 مہینے میں کراؤں گا. ورنہ اگر آپ نے نہ کیا تو آئندہ کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس میں آپ کی سم استعمال ہوتی ہے تو FIR
آپ کے خلاف، آپ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاف کٹے گی. جو مجھے کہا جاتا تھا کہ امپاسبل ہے، پرائم منسٹر کو کہا امپاسبل، وہ پھر 90 دن میں ہوا یا نہیں ہوا؟ 10.5 کروڑ سمز کی ویریفیکیشن ہوئی جو 7 سال سے نہیں ہو پا رہی تھی. اس لیے یہ ہم نے ویریفیکیشن کرنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. مگر سمبولک ہم نے جس طرح آڈٹ ہوتا ہے، بجائے ہر شناختی کارڈ کو ویریفائی کرنا اور ایک ظاہر لوگوں کو بڑی تکلیف میں لانا، جو مجھے بتایا گیا کہ 2.5 کروڑ فیملیز ہیں جن کے نیچے پھر ٹریز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں. سو ہم 2.5 کروڑ فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ڈائریکٹریٹ بنا دیے. ایک تو میں نے نادرہ میں بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ 26 ڈی جیز کی جگہ میں نے 16 کو اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا ہے اور اب صرف 10 ڈی جیز ہوں گے. نمبر 2، ہم 2 مہینے دے رہے ہیں اور آئندہ 2-3 دنوں میں اس میں پلان سامنے آ جائے گا اور مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. باقاعدہ اس کی تشہیر اشتہارات کے ذریعے کی جائے گی کہ کسی شخص نے جعلی شناخت بنایا ہے، اس کے لیے 2 مہینے ہیں کہ وہ اپنا از خود اپنا شناختی کارڈ جمع کرا دے. اس کے ساتھ ساتھ نادرہ کے اندر یا پاسپورٹ آفس کے پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے اندر جن لوگوں نے بھی جعلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بننے میں مدد کی ہے ان کو بھی 2 مہینے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اس کی نشاندہی کریں کہ کہاں کہاں جعلی شناختی کارڈ یہ بنائے گئے ہیں. اگر کسی نے از خود اپنا جعلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ جمع کرا دیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی. اگر نادرہ اور پاسپورٹ آفیسر کے کسی شخص نے نشاندہی کر دی کہ کسی نہ کسی حوالے سے میرے ذریعے، اس کے ذریعے یا کسی اور ٹیم کے ذریعے یہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹس مشکوک ہیں، تو پھر اس افسر یا اس اہلکار کے خلاف بھی ایک دفعہ کارروائی نہیں ہوگی. 2 مہینے کے بعد یہ ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی چل رہی ہوگی. 2 مہینے کے بعد جہاں بھی ہمیں جعلی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ملتا ہے، اپنی تحقیقات، ہماری تحقیقات کے مطابق ملے گا انشاءاللہ، ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے، تو پھر صرف معطلی نہیں ہوگی، نوکری سے نکالنا نہیں ہوگا. جن کے شناختی کارڈ ہیں ان کے خلاف کرمنل کیسز فائر کی جائیں گے اور اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل لیگل ٹیم بنا دی ہے اور اس کی جو اپر لیول کی سزا ہے وہ 7 سال ہے. جعلی شناختی کارڈ لینا یا جعلی پاسپورٹ لینا. ہم انشاءاللہ اس پہ بھی پہنچیں گے کہ یہ جعلی ہے اور اس کے بعد قانونی کارروائی ہوگی. ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جانے بھی. جو اہلکار ہیں خواہ نادرہ کے ہیں یا اگر انہوں نے 2 مہینے کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور اس کے بعد کسی بھی اہلکار یا کسی بھی افسر کے حوالے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انہوں نے مدد کی، تو ان کے لیے خبر اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. کیونکہ سرکاری اہلکار اگر ٹرسٹ اور یہ فراڈ کرے اور ٹرسٹ کو کیا جی اس کی سزا 14 سال ہے. سو جنہوں نے ملک کی عزت بیچی ہے، ملک کی شہریت بیچی ہے، خواہ وہ کرمنلز کے ہاتھوں یا دہشت گرد کے ہاتھوں یا غیر ملکی لوگوں کے ہاتھوں، ان کو تو یقیناً جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اور میں خود لیڈ کروں گا اس ساری ایکسرسائز کو. یہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی سفارش نہیں چلے گی.
یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ باوجود اس کے کہ یہ میں حیران ہوا، ایک لیڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پاسپورٹ اور نادرا تو وزیر اپوزیشن کے لیڈر، یہ تو وزیر داخلہ کا مسئلہ ہے، وہ جواب دے سکتے ہیں۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ تو آپ کے دور میں بنا ہے۔ اپنے وزیر داخلہ اور آج خود گریبان کے اندر جھانک کے دوسرا نہیں، میں شاید چوتھا ہے، میں 2-3 پوائنٹس کر چکا ہوں۔ ڈائریکٹریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کو نادرا کی طرح ہم آئندہ 6 مہینے کے لیے اسینشل سروسز کے لیے نوٹیفائی کر رہے ہیں، تاکہ جو اقدامات ہم نے نادرا اور پاسپورٹس کے اندر کرنے ہیں، نادرا کے اندر کرنے ہیں، وہی اقدامات کرپشن کے علاوہ، جعلی پاسپورٹوں کے علاوہ، وہ ہم پاسپورٹ کے اندر بھی کر لیں۔ ہم ایک ریوارڈ اسکیم کا بھی اعلان کرنے لگے ہیں نادرا کی طرف سے اور پاسپورٹ کی طرف سے، بہرحال بنیادی طور پہ نادرا کی طرف سے۔ اگر پاکستان کا کوئی شہری باخبر ہے کہ اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ رہتے ہیں جو غیر ملکی ہیں مگر ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، تو ایک ہیلپ لائن ہے جس کا ہم اعلان کرنے لگے ہیں۔ میں اس کے لیے پورا آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی پورا میں ایک سسٹم اور ڈائریکٹریٹ بنانے لگا ہوں۔ وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی خبر درست ہے، ان کی اس رپورٹ پر ہم تحقیق کریں گے، اور اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں وہ واقعی غیر ملکی ہیں، تو اطلاع دینے والے کو انعام بھی دیا جائے گا۔ میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ محکمے کے اندر ہے اور کچھ باہر بھی ہے، تو یہ غیر ملکیوں کو کے کارڈز بلاک کرنے کے پردے میں پاکستانیوں کے کارڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں میں بد اطمینانی پھیلے اور فرسٹریٹ ہوں۔ تو میں نے آج نادرا کو یہ بھی کہا ہے کہ جو باقی آپ کا نظام ہے، جو اس وقت تک 1,12,000 ہم بلاک کر چکے ہیں، اس کا جلدی سے جلدی ان کو ویریفائی کریں، جو صحیح ہیں ان کو ان بلاک کریں، اور جو غلط ہیں وہ بلاک پرماننٹلی ان کو کینسل کریں۔ مگر یہ جو ایکسرسائز ہم کروڑوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس میں ہم جن کی تحقیقات ہو رہی ہوگی ان کے کارڈز بلاک نہیں کریں گے، کیونکہ فوری طور پر ہم لاکھوں کے کارڈ بلاک کر دیں تو بہت سے جائز لوگ کو بد اطمینانی ہوگی۔ اور ایک تحقیقات کے خاص لیول پہ پہنچ کے جب تقریباً 90% یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جعلی شناختی کارڈ ہیں، اس کے بعد اس کی ہم فائنل فیصلہ کریں گے۔ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایکسرسائز ہوگی، نیچے سے لے کے اوپر تک ہوگی۔ یہ قومی سروس ہے، نادرا تو کام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آئی ول انشور کہ وہ کرے گی۔ پاسپورٹس والے تو کریں گے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میڈیا سے ریکویسٹ ہے، آپ جو ادھر آتے ہیں تو ہمیشہ ہی اچھی بات کرتے ہیں، مگر ایز اے پاکستانی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان کی عزت اور توقیر کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ گمبھیر پچھلے 10-12 سالوں سے ہوا ہے، ہم نے آ کے بہت ساری بہتری لائے ہیں، مگر میں اس پہ نہیں بیٹھا ہوا، اس کا کریڈٹ بھی کوئی نہیں لینا چاہتا۔ میں 6 مہینوں میں سب صفائی کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں مجھے سپورٹ چاہیے، میڈیا کی بھی، عدالتوں کی بھی، سول سوسائٹی کی بھی، اور پاکستان کے عوام کی بھی۔ میں ایک اور ہیلپ لائن بھی کریٹ کرنے لگا ہوں، میں 2 ان چیزوں کو، تاکہ بغیر وجہ کے تنگ نہ ہو۔ ایک تو ہیلپ لائن کہ جس کو بلا وجہ اگر کسی شہری کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کے حوالے سے، تو ایک اور ہیلپ لائن ہوگی جو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے گی کہ کسی پاکستانی کو
اس حوالے سے تنگ نہ کی جو جینوئن پاکستانی. اور دوسرا, میں نے کل اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہا ہے کہ اس سب معاملات کے لیے میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنانا چاہتا ہوں تمام پارٹیز کی. یہاں ایک کمیٹی بن رہی ہے جو اس سارے مرحلے کو دیکھے گی. اس کمیٹی کو میں نے ہمارے جو انٹیلیجنس اعلیٰ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے ڈی جی سے بات کر کے ان کی ریپرزنٹیشن بھی اسی کمیٹی میں ہے تاکہ وہ اپنا انٹیلیجنس ان پٹ بھی دے سکیں اور یہ معاملہ آگے لمبا نہ چلے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی رپورٹ آتی ہے, پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں, پھر انٹیلیجنس ایجنسی کو بھیجتے ہیں, پھر وہ ہفتے مہینوں کے حساب سے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب سارا فیصلہ یہاں ہی, ساری کمیٹی میں نے ایک جگہ کر دی ہے. مگر اس کو اوور, اور ایک ہیلپ لائن انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. جو کوئی کسی سے زیادتی ہو رہی تو اس کا مدعا اس کو میں خود دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں ریکویسٹ کروں گا, آل پارٹیز کمیٹی, جس کو فورٹ نائٹلی یا منتھلی, یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیز سامنے آئے تو تب یہ جو کمیٹیز آپریشنل کمیٹی ہیں ان کو رپورٹ دیں پارلیمنٹ کو کہ یہ ہم نے کام کیا ہے, یہ ہم نے بلاک کیے ہیں, یہ ہم نے ان بلاک کیے ہیں, اور یہ ہم نے کاروائی کی ہے لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد صرف یہ کہوں گا کہ ان 4 دنوں میں ہم بہت, کم از کم میں تو بطور وزیر داخلہ ان معاملات میں بہت پرو ایکٹیو رہا. کچھ ایسی چیزیں نکلی ہیں جو میں نے کسی سے شیئر نہیں کی, مگر صرف پرو ایکٹیو ہونے سے کچھ ایسی حیران کن, میں لفظ شاید کچھ اور استعمال کرتا مگر اس میں بھی ملک کی توقیر ہے, کہ یہ پچھلے دور میں, اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے کہنا مگر حقیقت ہے, ریکارڈ وہی ہے, اور بھی کچھ ریکارڈ سامنے آئے ہیں پاکستانی شناختی کارڈ کی, ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں. آپ کو بتا دیں آپ نہیں, بتانے کو مقصد کوئی نہیں ہے نا, اس کا مداوع کرنا ہے نا جی, یہ کوئی اس کو میڈیا ہائپ تو ہم نہیں لے کے کرنے نا. میں جہاں ضرورت چیز بتانی ہوتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, جہاں ہمیں کام کرنا ہوتا ہے, بھی بہت سارا ہم نے کام کرنا ہے. اتنا میں کہنا ہوں کہ یہ ولی محمد کا ایک کیس اکیلا نہیں ہے, اس سے اور بہت بڑھ کے کیسز ہیں, اور یہ پچھلے 10-12 سالوں سے جاری ہیں. اس میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو کہ ابھی تک یہ ایک کیس بھی رینیول کے پاس, میرے ان 3 سال دور میں رینیو بھی نہیں ہوا. آپ نے پیچھے کہا تھا کہ اس کا شناختی کارڈ, کسی نے کہا تھا کہ وہ بالکل کینسل ہوا, میں نے چیک کیا. اب اگر وہ رینیول کے لیے آتا ولی محمد یا ملا صاحب, تو اس کا رینیو نہیں ہونا چاہیے, رینیو نہ ہو سکتا, کیونکہ شناختی کارڈ کے بغیر, کیونکہ اس کا کینسل ہو چکا تھا. جی, پکڑا جاتا بالکل. سو میری گزارش ہے کہ یہ بہت سارے ایک رواج اور ایک طریقہ کار بن گیا, اور جیسے میں نے کہا کہ ریوڑیوں کی طرح یہ بانٹے گئے. اور میں نے آج نادر اور پاسپورٹ میں کہا کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ آپ نے سودا بازی کس چیز پہ کی. اور میرے لیے یہ بات قابل اطمینان نہیں ہے کہ یہ پچھلے دور میں ہوئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادارے تو ہر دور کے لیے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ کارروائی ہوگی, اور جیسے کوئی نئے شواہد نکلے ہیں اس سے ہمیں مزید اور ان اینگلز پہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ملک کی بے توقیری ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے بھی کارڈ بنتے رہیں, ریکارڈ پہ ہیں. تو مجھے بتانے میں تو میرا, آپ بڑی تشہیر کر دیں گے, میڈیا میں بڑا آ جائے گا. میرے دور کی باتیں نہیں ہیں, پچھلے دور کی ہیں, مگر اتنا دیدہ دلیری سے ہوئے ہیں
کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہم سوئے ہوئے تھے یا یہ جان بوجھ کے ہوئے ہیں. تو یہ مشکل کام ہے اور ہم نے مل کر اس کا مداوع کرنا ہے. آپ کو بہت شکریہ. سر ایک تو یہ بتا رہے کہ لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی ممالک میں ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ کس طرح اپنی تصدیق کروائیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی پاسپورٹ کے پرابلم. شکریہ جی. یہ ہم فی الحال غیر ملکی وہ جو باہر ہیں وہ تو ایک پروسیس کے ذریعے گئے ہیں. فی الحال جو ملک کے اندر ہیں ان کی کر رہی ہے پہلے مرحلے میں. جو باہر ہیں دے گو تھرو انٹرنیشنل ایئرپورٹس وغیرہ. ہاں اس کی یہ جو ہم ایک سمبولک کر رہے ہیں سمبولک اس میں جہاں کہیں باہر کے آئیں گے اور کوئی شک و شبہ ہوگا تو ہمارے جو وہاں ہمارے نادرا یا پاسپورٹ آفس ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں گے. جی سب 2.5 کروڑ جیسا کہ آپ نے فرمایا فیملیز ہیں اور ٹریز ہیں. 10 کروڑ 50 لاکھ کے قریب شناختی کارڈ جاری ہوئے ہیں نادرا سے. تو یہ بتائیے کہ یہ صرف فیملی کی سطح پر ہوگا؟ ہاں شکریہ بہت اچھی جی. آپ نے فرمایا آپ نے جو دہرا دینے والی بات کی وہ یہی بتائی کہ 10-12 سال میں یہ کچھ ہوا. نام نہیں بتایا آپ نے. تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا تو نام آ گیا سامنے بلوچستان سے کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حوالے سے. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا مگر میں نے آپ سے یہ گزارش ہے اس میں نہ سیاست ہے نہ پارٹی ہے نہ حکومت ہے. یہ ریاست کا مسئلہ ہے اور یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اس میں میں نے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں. میں یہ انشور کروں گا کہ کسی پاکستانی کی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کینسل نہ ہو بلاک نہ ہو اور اسے تکلیف نہ ہو. اگر ہوتی بھی ہے تو ہم اس کا فوری مداوع کریں گے. اور کوئی بھی غیر ملکی ہے جس کے پاس میرے ملک کی شہریت یا پاسپورٹ ہے جب تک میں اس پوزیشن میں ہوں میں اس کو کینسل کروں گا. ریسٹ ایشورڈ. اور وہ کیا تھا جی نہیں یہ بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں بہت یہ ہم نے چینج اس لیے کیا کہ اس میں 10.5 کروڑ آ جائیں گے. ہم جو خط لکھ رہے ہیں سارے ہیڈ آف دا فیملی کو ان کو ہم بھیج دیں ان کی پوری فیملی ٹری. یہ جو ہیرا پھیری کی گئی ہے مثلا میں معذرت سے آپ کی مثال دیتا ہوں. آپ اگر ہیڈ آف دا فیملی ہیں تو آپ کی ایک فیملی ٹری ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کی اس ٹری میں 2 3 4 گھسیٹ دیے گئے ہیں جیسے وہ آپ کی فیملی کے لوگ ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو جب یہ ہمیں تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا. ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی باہر سے بتائے گا. ایک ہم خود ایک پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. وہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ میتھمیٹیکل ایک سسٹم ہے. تیسرا ہم جب ہر فیملی کے سربراہ کو اس کی فیملی ٹری بھیجیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو میرے خاندان کے ہیں یہ کہاں سے آ گئے جس طرح بہت ہوتا ہے. تو یہ 3 ٹیئرڈ ویریفیکیشن ہو جائے گی. فیملی کے سربراہ کو بھیجنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا کہ جو بیچ میں گھسیٹ دیے گئے ہیں یا گھسا دیے گئے ہیں. گھسیٹ تو شاید اردو نہیں ہے. اب میری پنجابی کہیں تو نظر آنی ہے جی. تو بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ بتایا جی. میں آتا ہوں. ایک تو جو جتنے اگر مجھے کوئی شہریت دے گی تھی وہ تمام کی کینسل ہوگی پہلے بدلے میں یا سوری پھر سے سر جن غیر ملکی کو شہریت دی گئی تھی پاکستانی ان تمام کی کینسل ہو جائے گی یا ان کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو کینسل کیا جائے گا؟ دیکھیں ایک ساتھ ہماری ایکسرسائز دوسری جو نارمل روٹین میں نے پچھلے 3 سال جیسے میں نے کہا کہ 29,000 پاسپورٹس ہم کینسل کر چکے ہیں. لاکھوں کے حساب سے ہم بلاک کر چکے ہیں. مگر وہ شورٹی نہیں ہوتی اس کی ویریفیکیشن ہے. وہ بلاک ہیں کینسل نہیں ہے. اگر وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں وہ بحال ہو جاتے ہیں اور اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ کینسل ہو جاتے ہیں. وہ ایکسرسائز جاری رہے گی. یار آگے متوجہ ہو جائے. جن لوگوں نے پاکستانی شہریت کے لیے رجوع کر رکھا ہے ان کے کسی اس دوران ہارٹ رہے گی کیا وہ بھی چلتا رہے گا؟ میں بڑا حیران ہوا. مجھے ایک بڑے سینئر لیڈر کا آج بیان آیا کہ وہ ہندوستان سے کوئی شادی ہو کے تو شریعت مل جاتی. بہت مشکل ہے ناممکن ہے. میرے دور میں ایک خاتون کو اور وہ بیوہ ہے. میرے دور میں تو کسی کو شریعت ملی نہیں.
मैं बड़ी मुश्किल से अप्रूव करता हूँ। सो मेरी गुजारिश है कि उसका एक प्रोसेस है और वो बड़ा मुश्किल है, मगर वो कानूनी है और आईनी है। अब आप मेरी आंखों में लाइटें लगाएंगे, मुझे पीछे आप सारे जाफर साहब किस तरह नजर आएंगे? अभी आता हूँ, आपकी आवाज़ आ गई मुझे। पार्लियामेंट की सिफारिश पे लोगों ने पार्लियामेंट की सिफारिश कार्रवाई करेगा, और दूसरा जो डोल नेशनलिटी है जिनकी, उनको भी वेरिफिकेशन अव्वल तो देखे ना, अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2 पार्लियामेंटेरियंस ने वेरीफाई किया, उसके उनके खिलाफ केस बन चुके हैं। ये मैंने इसका फैसला किया। सो जो भी होगा, ये तो नहीं हो सकता कि किसी को छोड़ दें और किसी को, हाँ, वो अपनी पोजीशन प्रूव करें। एक वेरिफिकेशन होती है, एक काउंटर साइन होता है। सो ये मुख्तलिफ लीगल मरहले हैं, मगर एक शख्स ने एक्चुअल वेरीफाई किया कि मैं इसको जानता हूँ और ये पाकिस्तानी शहरी है। ये बड़ी सीरियस, बहुत सीरियस क्राइम है, और इसकी सज़ा अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो तो 14 साल तक हो सकती है। साले जाफर साहब, इसके बाद शाह साहब, इस बाद राना साहब। जी सॉरी, मैं आता हूँ। बिल्कुल साहब, आपके काउंटर पार्ट बलूचिस्तान में जो है, उन्होंने कल कहा है कि अफगान महाजरीन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। मैं बताओ पाकिस्तानी समझता हूँ कि उनका बयान इतना गलत नहीं है। मैं आपका कमेंट जानना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान इन महाजरीन को हाथ जोड़ के तो वापस भेजने का कब तक बंदोबस्त कर सके? शुक्रिया। मुझसे क्यों कमेंट कराते हैं? मैं समझता हूँ कि जो मजमूई तौर पर उन्होंने पॉइंट कहा कि पाकिस्तान ने बड़े अरसे से बोझ उठाया है और अब भी उठा रहा है, मगर अंदर से कुछ बहुत सारी ऐसे इक़दामात होते हैं जो हमारे कानून के मुनाफी हैं, बहुत सी क्राइम होती है। तो मैं उस पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस पे ज़रूर कहूँगा कि वो जो धक्के दे के निकालने वाली बात है, ये मुनासिब नहीं है, और ये यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है।